ایک چھوٹے سے گاؤں میں ندیم نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک گھر اور برونو نام کا ایک وفادار کتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی تھکی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ جنگل کی اور نکل جاتا، گھنٹوں پیڑوں کی ٹہنیاں کاٹتا، انہیں گٹھری میں باندھتا اور بازار میں معمولی داموں میں بیچ کر وہ مشکل سے ایک وقت کی روٹی اور تھوڑے سے کھجور خرید پاتا۔ ندیم کی پتنی شائستہ خوبصورت تو تھی، پر اس کی زبان تلوار جیسی تیز۔ وہ غریبی سے تنگ آ چکی تھی اور وہ اپنے پتی کو ایک ناکارہ بدقسمت آدمی سمجھتی تھی۔ وہ ہر وقت تانے دیتی، اسے نیچا دکھاتی۔ ایک شام بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ندیم بھیگا ہوا، تھکا ہارا، ہاتھوں میں لکڑیوں کا گٹھر لے کر گھر پہنچا، مگر گھر کے دروازے پر جو منظر تھا اس نے اس کا دل چیر دیا۔ شائستہ آنکھوں میں انگار لیے تمتماتی آواز میں چیخی، نکل جاؤ میرے گھر سے منحوس آدمی، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ندیم سن رہ گیا، ہلکی سی کانپتی آواز میں بولا، شائستہ کیا تم ہوش میں ہو؟ میں جاؤں گا کہاں؟ میرا ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ شائستہ چیخی، جہاں من کرے جاؤ، اپنے کتے برونو کے ساتھ رہو، وہ تم سے زیادہ کام کا ہے۔ یہ سن کر ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنا بوجھ لکڑیوں کا نہیں دل کا اٹھایا اور چپ چاپ چل پڑا۔ برونو اس کے پیچھے چپ چاپ چل رہا تھا، جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ اس کے مالک کا دل آج بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ گاؤں کے آخری چھور پر پہنچے تو ندیم ایک پرانے بیری کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں۔ یا خدا، میرے پاس اس وفادار کتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، تو ہی میرا سہارا ہے۔ بس وہیں سے ایک ایسی کہانی کی شروعات ہوئی جس کی تصور نہ کبھی شائستہ نے کیا تھا نہ ندیم نے۔ رات ڈھلتی گئی، ندیم پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور برونو اس کی گود میں سر رکھ کر اسے دلاسا دیتا رہا۔ جب اندھیرا اور ٹھنڈ بڑھنے لگی تو ندیم اٹھ کر جنگل کی اس دشا میں چل دیا جہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانی کھنڈہر کٹیا دکھی۔ ندیم نے بھیتر جا کر کچھ سوکھی لکدیاں بٹوری اور آگ جلائی تاکہ بدن کی سردی کم ہو سکے، اور پھر مٹی کے فرش پر برونو کے ساتھ لیٹتے ہوئے بولا، غریبی مجھے کیا مٹائے گی برونو، جب تم میرے ساتھ ہو، تم 1000 آدمیوں سے زیادہ سچے ہو۔ رات آدھی ہو چکی تھی۔ اچانک برونو گرانے لگا۔ اس کی آنکھیں کٹیا کے ایک اندھیرے کونے پر ٹکی تھیں۔ ندیم گھبرا گیا۔ کیا ہوا برونو؟ کوئی جنگلی جانور ہے کیا؟ برونو اس مٹی کی فرش کو اپنے پنجوں سے کھودنے لگا۔ ندیم نے جلتی ہوئی مشال اٹھائی اور اس کونے میں روشنی ڈالی۔ وہاں کی زمین ڈھانسی ہوئی تھی، مانو سالوں پہلے کسی نے کچھ دبا کر چھپایا ہو۔ دونوں نے مل کر کھودنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ہاتھ کسی کڑی لکڑی جیسی چیز سے ٹکرائے۔ یا اللہ! ندیم کے ہونٹ کانپے۔ یہ تو کسی صندوق کا ڈھکن لگتا ہے۔ کچھ اور مٹی ہٹانے پر ایک پرانا لوہے کی پٹیوں سے بندھا ہوا صندوق نظر آیا، اتنا پرانا کہ کناروں پر کائی اور مٹی جم چکی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے ندیم نے اس کا جنگ لگا تالا توڑنے کی کوشش کی۔ پہلے تالا نہیں ہلا، پر جب اس نے پتھر سے زوردار وار کیا تو تالا ٹوٹ گیا۔ ندیم نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ صندوق سونے کے سکوں، قیمتی اشرفیوں، بھاری ہاروں اور پرانے زمانے کے بیش قیمتی گہنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ کیا یہ سپنا ہے یا خدا نے میری پکار سن لی؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی رات سے قسمت کا رخ بدل گیا۔ ندیم جو کچھ نہیں تھا اب اتنا آمر بن چکا تھا کہ دنیا اسے سلام کرے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی ندیم جاگ اٹھا۔ رات بھر کی بے چینی ابھی بھی اس کی آنکھوں میں باقی تھی۔ اس نے اس چمچماتے خزانے کو دھیان سے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، اس دولت کو جتنا چھپا کر رکھوں اتنا بہتر ہے۔ دنیا کی نظریں نفرت بھی لاتی ہیں اور لوٹ بھی۔ اس نے صندوق کو ویسا ہی بند کیا، مٹی سے ڈھک دیا اور بس تھوڑے سے درہم اپنی جیب میں رکھ کر بازار کی اور نکل پڑا۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار آج پہلے سے کہیں زیادہ رونق دار لگ رہا تھا۔ ٹھیلے والوں کی آوازیں، مسالوں کی خوشبو اور لوگوں کی چہل پہل۔ ندیم نے اپنے اور برونو کے لیے روٹی، دودھ، کچھ سوکھے میوے اور تھوڑا راسن خریدا۔ پھر اس نے ایسے واپس لوٹنے کا راستہ چنا کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ رات در رات
ندیم خزانے سے جتنا ضرورت ہو اتنا سونا نکالتا، وہ اس سے مال خریدتا، بازار میں بیچتا اور دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ میں ویاپار کی سمجھ آنے لگی۔ چند ہفتوں میں بازار کے کونے میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان بن گئی، جہاں تول کبھی کم نہیں ہوتا تھا اور پیسے کبھی ضرورت سے زیادہ نہیں لیے جاتے تھے۔ لوگ اس سے سامان نہیں، اعتبار خریدتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ، میٹھے لہجے اور خالص نیت نے دل جیت لیے۔